اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امتی جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم 1445 ہجری کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ محرم کے جو کہ اپنے اندر سوگ غم کا عنصر رکھتا ہے، وہیں اس کے اندر استقامت، جرات، عزت، سربلندی کا درس بھی پایا جاتا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں اس دوسرے پہلو کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، جبکہ محرم کے اندر اس دوسرے پہلو کو بیان کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم عام طور پر محرم کا جو سیاہ پہلو ہے، یعنی جس کے اندر مظلومیت ہے، شہادتیں ہیں، اس کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا جو سرخ پہلو جس کے اندر عزت، سربلندی، استقامت، فداکاری، شہادت موجود ہے، اس کو عام طور پر کم بیان کرتے ہیں۔ ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس پہلو کو مختصر مگر جامع بیان کیا جائے، چونکہ یہ کافی عرصے سے ایک مطالبہ ہمارے دوستوں کا تھا جو مختلف یونیورسٹیز کے اندر طالب علم ہیں، اور اس دفعہ اور زیادہ اس پر اصرار تھا اور خدا نے توفیق بخشی، تو ہم نے کربلا شناسی کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس موضوع پر اس سے پہلے کبھی بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں سب سے زیادہ کتابیں کربلا کے موضوع پر لکھی گئی ہیں، اور محرم کے اندر، سفر کے اندر اور 8 ربیع الاول تک کربلا پر ہی سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ لیکن اس کا جو تاریخی باتیں ہیں یا جو اس کے اندر مصائب ہیں، اس پر زیادہ بات ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسے ہی من گھڑت روایتیں بھی اس میں بہت سی دخل کر دی جاتی ہیں، لیکن جو اس کے اصل اسباق ہیں، یعنی جو اس کا معنوی فکری پہلو ہے، اس پر کم بات ہوتی ہیں۔ وہ ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مختصر مگر جامع بیان کریں۔ مختصر اس لیے کیونکہ آج کے زمانے میں اتنا وقت نہیں ہوتا بہت سے افراد کے پاس کہ تفصیل سے چیزوں کو نکالنے کے لیے وقت نکال سکیں، اور آج کے تقاضوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، تو اس لیے ہم اپنے کلام کو مختصر کریں گے، اور جامع اس لیے کہ اس کے اندر تمام پہلو آ جائیں اور کوئی تشنگی نہ رہ جائے، یہ ہم کوشش کریں گے۔ یہ ویسے ہمیشہ سے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے مختصر بھی رکھنا ہو اور اس کی جامعیت کو بھی رکھنا ہو۔ اگر صرف مختصر کر دیا جائے تو بھی آسان ہوتا ہے، اور اگر جامع کر دیا جائے تو جتنا مرضی طول پکڑ جائے وہ بھی آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم لائن ہو اور آپ نے اس کو مختصر کرنا ہو لیکن اس کے اندر جامعیت بھی رکھنی ہو، تو بہرحال ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور ہم اس چیلنج سے دعا خدا سے کہ اس چیلنج سے نپٹا سکیں اور اپنے دوستوں کی اس فرمائش کو پورا کر سکیں۔ دوسری کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم اس کو مختصر مگر جامع کے ساتھ آسان اور سادہ فہم انداز میں بیان کریں، چونکہ کتابوں کے اندر علمی اصطلاحات کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے، خطابت کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے، جس کو بہرحال بعض افراد کے لیے سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، یا وہ کنسیپٹ پورے کا پورا منتقل نہیں ہو پاتا ان الفاظ میں اور ان اصطلاحات میں بیان ہونے کی وجہ سے، تو ہم اس کو سادہ مفہوم میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا موضوع کربلا شناسی ہے، یعنی کربلا سے متعلق اس کے جتنے تجزیاتی اور فکری پہلو ہیں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ اس کے اندر تاریخی پہلو بھی ہے، اس کے اندر مصائب کا پہلو بھی ہے، اس کے ایک خاص پس منظر بھی ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم اتنے تفصیل سے شاید بیان نہ کر سکیں۔ ہمارا موضوع کربلا کے اندر تجزیاتی اور فکری پہلو ہوگا، البتہ اس سے جہاں جہاں مربوط کچھ تاریخی باتیں ان کو بھی بیان کریں گے، اور آخری مجالس میں کچھ ذکر مصائب کا بھی کریں گے، چونکہ محرم ہے، لیکن زیادہ تر ہمارا جو فوکس ہے وہ تجزیاتی اور فکری پہلو پر ہوگا۔ تو جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں، کہیں پر بھی کربلا کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، محرم آتا ہے، تو سب سے پہلا سوال جو زیر بحث رہتا ہے، اور مختلف مذاہب مسالک کے درمیان اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور ہر طبقہ اس کو اپنے مطابق اس کا جواب دینا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کون سی بنیادی ترین وجہ ہے جس کی قدر امام حسین علیہ السلام قیام فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر بار کنبہ اس کو چھوڑتے ہیں اور مجاہدت کی راہ اختیار کرتے ہیں، شہادت کے مقام تک فائز ہوتے ہیں۔ وہ کون سی بنیادی وجہ ہے؟ مختلف شخصیات نے، طبقات نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، اور اگر ہم ان تمام آراء کو جمع کریں
جو مختلف مذاہب مسالک والوں نے، امام کے ماننے والوں نے، امام کے مخالفین نے، امام کے منکرین نے، سب نے کی. ان سب کو اگر ہم جمع کریں تو یہ تاریخ میں تقریباً 100 سے زیادہ آراء بن جاتی ہیں جو اس بنیادی مسئلے کا جواب دیتی ہیں کہ امام نے کیوں قیام فرمایا. تو ان 100 کو تو ظاہر بیان کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ان میں ایک بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جو جس سے کوئی اہل عقل قبول نہیں کر سکتا، اور ان میں سے بعض انتہائی ناروا باتیں بھی ہیں. لیکن 8 یا 10 اسباب ایسے ہیں جن پر ہمیں بات کرنی پڑے گی، جو عام طور پر مشہور ہیں اور عوام میں سے اکثر ان کو ہی بنیادی سبب امام کے قیام کا سمجھتے ہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام کے قیام کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اور بیعت کا مطالبہ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قیام شروع ہوا. یعنی گویا اگر بیعت کا مطالبہ نہ ہوتا تو شاید یہ قیام بھی نہ ہوتا. یہ ایک تصور ہے. اسی طرح بعض افراد سمجھتے ہیں کہ کوفیوں نے کچھ خطوط لکھے امام کو اور اپنی مدد، اپنی نصرت کا وعدہ کیا اور امام کو کوفہ کے اندر بلایا، اور ان کوفیوں کی خطوط کی وجہ سے، ان کی نصرت کی، مدد کی دعووں کی وجہ سے امام نے کوفہ کی طرف سفر کیا اور اس قیام کا آغاز کیا. یعنی اگر کوفی امام کو نہ بلاتے اور اپنی مدد کی یقین دہانی نہ کراتے تو پھر امام قیام نہ کرتے. یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے. اسی طرح بعض نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ اصل مقصد امام کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دینا ہے، جو کہ ایک دینی فریضہ بھی ہے، تو اس کو بنیاد اس کے اندر سمجھا جاتا ہے. اور بعض نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا کہ اس کے اندر اصل میں امام حکومت اسلامی قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ یزید کی حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ اس وجہ سے قیام فرمایا. اور بعض نے یہ کہا کہ امام کا جو اصل ہدف و مقصد تھا وہ شہید ہونا تھا، اور امام نے کہا کہ ہم شہید ہوں گے اور ہماری شہادت سے جو خون ہوگا وہ خون یزیدیت کو بہا کے لے جائے گا. اور بعض نے تو اس سے بھی ہٹ کے اس کی تشریح کر دی شہادت کی کہ امام اس لیے شہید ہو گئے تاکہ آنے والے جتنے امام کے ماننے والے ہوں گے ان کے گناہوں کا کفارہ قرار پائے گا. یعنی گویا انہوں نے امام حسین کی شہادت کو حضرت عیسیٰ کے سولی پر لٹکے جانے کے واقعے سے تشبیہ دے دی، جس طرح مسیحیت کا عقیدہ ہے. اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے. مسیح مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو چونکہ صلیب پر لٹکایا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا صلیب پر لٹک جانا تمام عالم مسیحیت کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب کوئی مسیح کوئی بھی گناہ کرتا رہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے سزا نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ صلیب پہ لٹکائے گئے تو وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو وہیں سے بعض لوگوں نے یہ معنی نکالا کہ امام حسین اس لیے شہید ہو گئے کیونکہ ان کی شہادت جو ہے وہ تمام ان کے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. لہٰذا آج اب دین پہ عمل کریں نہ کریں، سچ بولیں جھوٹ بولیں، حق کے راہ پہ چلیں باطل پہ چلیں، جو مرضی کریں، آپ جنت میں جائیں گے، چونکہ آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں اور امام کی شہادت نے آپ کے تمام اعمال کا کفارہ دے دیا. بہرحال یہ ایک نقطہ نظر ہے اس حوالے سے. بعضوں نے یہ کہا کہ یہ اقتدار کی رسہ کشی تھی، یعنی امام حسین اپنا اقتدار، ذاتی اقتدار چاہتے تھے، یزید اپنا اقتدار چاہتا تھا، تو ان دو کی اقتدار کی جنگ تھی اور اس کے اندر امت کے اندر خلفشار ہوا اور فتنہ برپا ہوا، تو اقتدار کی رسہ کشی تھی. اور بعض اس کو خاندانوں کی چپکش قرار دیتے ہیں کہ یہ دو خاندان ہیں، بنی امیہ ہے، بنی ہاشم ہے، ان کی آپس کی جنگ ہے اور یہ جنگ پہلے سے آ رہی ہے. مثلا رسول خدا اور اس وقت ابو سفیان مقابلے میں ہوتے ہیں، وہ جنگیں ہوتی ہیں. پھر امام علی آتے ہیں تو ادھر سے حاکم شام ہیں، ان کے جنگیں ہوتی ہیں. اور پھر یہاں امام حسین ہیں تو مقابلے میں یزید ہیں. اور پھر جس سے آگے بھی اسی طریقے سے چلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خاندانی چپکلش ہے، قبائلی جنگ ہے، اس کا دین مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خاندانوں کی جنگ ہے. اسی طرح کچھ نے اور باتیں بھی کی. مثلا کچھ نے امام حسین کی شخصیت پر یہ باتیں کی کہ امام حسین کی شخصیت جنگ پسند تھے اور وہ جنگ جو مزاج تھے تو اس لیے جنگ کرنا چاہتے تھے، یہ کہا. اور بہرحال اس طریقے سے مختلف آراء ہیں جن کا ہم نے کہا کہ تقریباً 100 کے قریب یا اس سے زیادہ جا کر آراء بنتی ہیں. لیکن ان میں زیادہ تر مشہور آراء یہی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اور ہمارے مختلف علماء عرفاء فقہاء محققین ہیں جنہوں نے اس کا بہت گہرائی کے ساتھ تجزیہ اور تحلیل کیا ہے. اور اگر ہم ان سب کا مطالعہ کریں اور ان سب پر تحقیق کریں تو ہماری نظر میں سب سے زیادہ گہرائی کے اندر
جنہوں نے کربلا کے حالات کا تجزیہ کیا ہے اور اس کے اصل راز اور رموز تک پہنچے ہیں، وہ ہستی حضرت مقام معظم رہبری سید علی خامنئی ہیں۔ ان کے تجزیے کو ہم سر فہرست قرار دیتے ہوئے سب سے پہلے ان کا تجزیہ بیان کریں گے، اور یہی وہ تجزیہ ہے جو ہماری اپنی مطالعہ اور تحقیق کے مطابق بھی سب سے زیادہ گہرا ترین تجزیہ اس وقت تک جتنے تجزیات کم از کم سامنے آ چکے ہیں۔ البتہ اس کو بھی ہم حرف آخر نہیں کہیں گے، کیونکہ کربلا ایک سمندر ہے علم کا اور معرفت کا، اور جو جتنا زیادہ گہرائی میں غوطہ زنی کر سکے اتنا زیادہ وہ معرفت کے امور وہاں سے اخذ کر سکتا ہے۔ لیکن کم از کم اس حد تک، اس زمانے تک جتنا تجزیہ ہوا ہے، جتنی باتیں ہوئیں، ان میں سب سے گہرا ترین تجزیہ ہمارے نظر میں حضرت مقام معظم رہبری کا ہے۔ ممکن ہے کچھ کے نزدیک اس سے ہٹ کے بھی ہو تو اختلاف رائے بھی ممکن کوئی رکھے تو رکھ سکتا ہے، حق ہے، لیکن ہم اپنا نقطہ نظر بیان کرنے میں آزاد ہیں۔ ہمارے نظریے کے مطابق سب سے زیادہ گہرا ترین تجزیہ حضرت مقام معظم رہبری کا ہے، تو ہم ان کے نظریے سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور پھر کچھ دیگر بزرگان کے نظریے پر بھی بات کریں گے۔ حضرت مقام معظم رہبری اپنا تجزیہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کافی ساری ان کی کتابوں میں ذکر ہے، 250 سالہ انسان میں بھی اس کو جمع کیا گیا ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، ان کی خطابہ، ان کے جو خطبہ ہیں ان کے اندر بھی یہ موجود ہیں۔ اس کے اندر مقام معظم رہبری یہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر 2 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ امام کے اہداف ہیں، یعنی 2 چیزوں کو امام کے ہدف کے طور پر معاشرے میں بیان کیا جاتا ہے، یا لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہدف ہے، اور یہ دونوں 2 مختلف پیکس ہیں، یعنی ایک چوٹی ہے، دوسری ایک اور چوٹی ہے۔ ان میں سے ایک چوٹی ہے کہ امام جو ہے وہ حکومت اسلامی قائم کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ان آراء میں سے بیان کیے کرا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام نے اس لیے قیام کیا کہ امام کا اصل مقصد حکومت کو قائم کرنا تھا۔ اچھا، یہاں پر ہم ایک بات کر دیں کہ حکومت قائم کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ امام سے اگر ہم اس کو منسوب کر دیں تو یہ امام کی توہین ہو جائے گی۔ بعض لوگ اس کو اس معنی میں بھی لیتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ امام حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ امام کی توہین ہے، امام کی حد تک ہے کہ ہم یہ امام سے منسوب کر دیں کہ وہ حکومت اسلامی لینا چاہیں۔ ان افراد کے لیے یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ اگر تو کسی شخص کی حکومت لینے کا مقصد یہ ہو کہ اپنی ذات کے لیے، اپنی خواہش نفس کے لیے، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے اسے حکومت چاہیے، تو پھر تو یقیناً ایک ناروا بات ہوگی، قابل مذمت ہوگی۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہو کہ حکومت اس کے ہاتھ میں دی جائے، اور اس لیے دی جائے تاکہ وہ اس کے ذریعے دین کا غلبہ کر سکے، دین کا دفاع کر سکے، دین کو آگے پھیلا سکے، تو اس صورت میں تو حکومت اسلامی کو حاصل کرنا نہ صرف یہ کہ عیب کی بات نہیں ہے بلکہ لازم ہے، واجب ہے، ائمہ پر واجب ہے کہ وہ یہ کوشش کریں، اور ائمہ نے کوششیں کی ہیں۔ لہذا جیسے حکومت اسلامی کا نام آتا ہے تو یہ 2 طرح کے تفکرات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سرے سے حکومت اسلامی کی کوشش ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، یا امام سے اگر ہم یہ بات منسوب کریں کہ امام کو حکومت چاہیے تھی تو یہ گویا ان کی توہین ہو جائے گی، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ ایسا نہیں۔ اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ سرے سے مقصد تھا ہی حکومت اسلامی، امام گئے ہی اسی مقصد کے لیے تھے، اسی مقصد کے لیے امام نے قیام کیا، اسی مقصد کے لیے انہوں نے ماہ رجب میں مدینہ کو چھوڑا، پھر مکہ سے خروج کیا، کربلا میں پہنچے، جنگ کی، شہید ہوئے، اصل مقصد ہی حکومت قائم کرنا تھا۔ تو یہاں پر مقام معظم رہبری کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل ہدف اور مقصد نہیں تھا۔ اور بعض نے دوسرا مقصد بیان کیا ہے کہ امام صرف اسی لیے قیام کیا تاکہ امام شہید ہو جائیں، شہادت بنیادی مقصد تھا امام کا، یہ ایک لوگوں نے بیان کیا۔ یعنی 2 پیک ہو گئی، ایک اندر امام صرف حکومت چاہ رہے ہیں، اور ایک دوسری پیک جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ امام صرف شہید ہونا چاہ رہے ہیں، اور امام اس لیے گئے ہیں تاکہ میں شہید ہو جاؤں، اور میری شہادت کے ذریعے سے میرا جو خون ہے وہ ان کو بہا کے، جزیدیت کو بہا کے لے جائے، یہ مقصد ہے۔ اور یہ شاید ان کو مغالطہ کچھ روایات سے ہوا ہو، جن روایات کے اندر امام نے اپنی شہادت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں سے شاید انہیں لگا کہ امام کا مقصد ہی شہادت ہے۔ اور ایسی روایت بہت ساری ہیں، البتہ وہ کسی اور پس منظر کے اندر ہیں، لیکن وہیں سے ان صاحبان نے شاید یہ معنی نکالا۔ مثلا امام کی یہ روایت بہت واضح ہے، جس کے اندر امام فرماتے ہیں کہ میں گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کے میدان کے اندر جنگل کے بھیڑیے جو ہے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے ہیں اور میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کو نوچ رہے ہیں، یہ آنکھوں سے امام فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب حضرت ام سلمہ نے روکا امام حسین کو کہ آپ اس طریقے سے
عراق کی سرزمین کی طرف نہ جائیں کہ رسول خدا نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ اسی طریقے سے میرا نواسہ وہاں شہید ہوگا اور یہ مٹی بھی دی تھی. تو امام حسین نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا کربلا کی طرف، یا کربلا کی طرف میرا جو سفر ہے وہ ان وجوہات سے میں روک دوں گا، بلکہ امام نے یہ بیان فرمایا کہ میں آگاہ ہوں، میں بھی ان کو جانتا ہوں. اسی طریقے سے امام کے بھائی نے عمر اطراف نے یہی مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، وہاں شہید ہو جائیں گے، تو امام نے یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں، یعنی اپنی موت، اپنی شہادت اس کو جانتا ہوں. تو اس طرح کے واقعات ہیں جن سے یہ بعضوں نے معنی مراد لیا کہ یہ امام چونکہ جانتے تھے کہ وہاں شہید ہونے ہیں تو پس گئے ہی شہید ہونے کے لیے تھے. شہادت کا علم ہونا ایک الگ بات ہے، اور یہ کہ صرف مقصد ہی یہ ہو کہ امام وہاں شہید ہونے کے لیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ امام کے مد نظر کوئی اور مقصد نہیں، یہ بالکل ایک الگ بات ہے. اور یہ بات حضرت رہبر معظم فرماتے ہیں کہ شہادت دین کے اندر وہ اس معنی میں کوئی قابل فضیلت بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اس لیے قیام کرے کہ بس میں شہید ہو جاؤں اور شہادت کے مقام پر پہنچ جاؤں. اس معنی میں وہ کوئی مقام فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس وقت مقام فضیلت ہے، بلکہ اصلی شہادت ہی وہ اس وقت ہے جب ایک شخص اپنا ایک ہدف، اپنا ایک مقصد معین کرتا ہے، پھر اس ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرتا ہے. تو اسی مقصد میں، اسی جد و جہد میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو جب وہ قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کا یہ قتل شہادت قرار پاتا ہے. یعنی اپنے ہدف، اپنے مقصد کا تعین کرنے کے بعد اس کے حصول میں جد و جہد کرتے ہوئے راہ خدا پہ مارے جانا، یہ شہادت ہے. نہ یہ کہ ایک آدمی کا کوئی ہدف نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، وہ صرف اس لیے قیام کرے کہ وہ شہید ہو جائے، تو یہ کوئی قابل فضیلت بات نہیں ہوتی. اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھیں تو امام کے دوش پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کے امام ہیں، اور امت بہت زیادہ انحراف کا، بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے اور یزید جیسے شخص کی حاکمیت میں مبتلا ہو چکی ہے. تو ایسے میں امام کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس امت کی اصلاح کے لیے، اس بگاڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے، امت کو یزیدیت سے نجات دلانے کے لیے جد و جہد کریں. نہ یہ کہ ان تمام امور سے لا تعلق ہو کے امام کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں اور بس. تو یہ کوئی قابل فضیلت بات نہیں بنتی اگر اس معنی میں لیا جائے کہ یعنی ہدف اور مقصد ہی شہادت ہو. لہذا یہاں پر رہبر معظم ان دونوں باتوں کو نیگیٹ کرتے ہیں کہ امام کا جو مقصد ہے وہ نہ حکومت اسلامی ہے اور نہ ہی شہادت ہے، چونکہ یہ دونوں برعکس ہیں اور دونوں ایک بالکل ایک چوٹی پر ہے، ایک دوسری چوٹی پر ہے، اور ان دونوں کو امام کے مقصد کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. رہبر مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام حکومت اسلامی کے قائل نہیں تھے، یا یہ کہ اگر امام کو حکومت اسلامی مل جاتی تو امام نہ لیتے، یہ بات نہیں کر رہے. اگر حکومت اسلامی قائم ہوتی تو یقیناً امام اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور خود حکومت کرتے. یہ نہ کرتے کہ یزید کو کہتے کہ تم حکومت کرو اور ہم ایک وائز کے طور پر، ایک مبلغ کے طور پر، ایک ناصح کے طور پر موجود ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ امام خود اپنے ہاتھ میں حکومت لیتے ہیں. لیکن رہبر یہ فرماتے ہیں کہ امام کا ہدف اور مقصد یہ حکومت نہیں تھا، کیونکہ اگر ہم یہ تعبیر کریں کہ امام نے صرف حکومت کی خاطر اور اسلامی حکومت کی خاطر قیام کیا تو یہ بات شاید 9 محرم تک تو درست ہو کہ 28 رجب سے لے کر 9 محرم تک جو امام کے اقدامات ہیں ممکن ان کی تفسیر، ان کی تشریح اس معنی میں ہو جائے کہ امام حکومت چاہتے ہیں، لیکن 10 محرم کے اقدامات اس کی بالکل تائید نہیں کرتے، چونکہ 10 محرم کی رات تقریباً ناممکن تھا، بلکہ یقیناً ناممکن تھا کہ امام حکومت اسلامی تک جا پہنچتے. اس وقت ان حالات کا تجزیہ امام کے لیے بہت واضح تھا کہ اس وقت حکومت اسلامی قائم کرنا ناممکن ہے. اس کے باوجود امام اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں. امام ایک انچ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، کوئی مفاہمت نہیں کرتے، کوئی مصالحت کا راستہ اختیار نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ امام کا ہدف، امام کا مقصد حکومت نہیں تھا. اگر حکومت اسلامی مقصد ہوتا تو بے شک 9 محرم تک تحریک چلاتے ہیں اور جس سفر کو امام نے شروع کیا تھا اسے آگے لے جاتے. لیکن جب 10 محرم کے رات امام کو پتہ چلا کہ اب بالکل کوئی امام کے مزید عوام انصار نہیں ہے اور جنگ کے بغیر کوئی اس کا اگلا نتیجہ نہیں ہے اور جنگ کے نتیجے میں واقعاً شہادت ہے اور امام کا مقصد حکومت کا قیام تھا، تو اور وہ مقصد ظاہر ہے اب پورا ہوتا نظر نہیں آتا، تو اس رات پھر امام کو مصالحت کر لینی چاہیے تھی، مفاہمت کر لینی چاہیے تھی، واپس آ جاتے اگر یہ مقصد ہوتا. لہٰذا اس وقت اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا، بلکہ اس میں مزید شدت آ جانا اور امام کا اس طریقے سے جنگ کرنا اور قربانی پیش کرنا اور خود بھی شہید ہو جانا، یہ ثابت کرتا ہے کہ امام کا مقصد حکومت اسلامی کا قیام نہیں تھا اور نہ ہی
شہادت امام کا ہدف و مقصد تھا۔ تو یہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہدف نہیں تھا، مقصد نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ دونوں باتیں اچھی نہیں ہیں، یعنی شہادت معاذ اللہ اچھی بات نہیں ہے یا حکومت اسلامی اچھی بات نہیں ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محرک یہ نہیں ہے جس کی وجہ سے امام نے قیام فرمایا، وہ بنیادی ہدف وہ نہیں ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے امام نے قیام فرمایا۔ یہاں پر خود مقام معظم رہبری بہت اعلیٰ الفاظ کے اندر پھر اس کی تشریح کرتے ہیں کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ دو امام کی تحریک کے ممکنہ نتائج تھے۔ امام نے جو تحریک شروع کی وہ دو نتائج میں سے کسی ایک نتیجے پر پہنچنے تھے۔ وہ دو نتائج کیا تھے؟ ایک نتیجہ حکومت اسلامی تھا اور ایک نتیجہ شہادت تھا۔ یہ دو نتائج تھے، ان میں سے کسی نہ کسی نتیجے پہ امام کی تحریک نے پہنچنا تھا، اور امام ان دونوں تحریک کے ان دونوں نتائج کے لیے آمادہ تھے۔ ان میں سے جو بھی نتیجہ برآمد آتا امام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، امام ان کے لیے آمادہ تھے، یہ نتائج آنے تھے، اور ان دو میں سے ہی ایک نتیجہ آیا اور وہ نتیجہ شہادت کی شکل میں تھا۔ لہٰذا ہدف یہ نہیں تھا، مقصد نہیں تھا، یہ دو نتائج تھے۔ اب یہ بھی ایک باریک نکتہ ہے، اس کو بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہدف کیا ہوتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہدف یعنی آپ اپنے لیے ایک مقصد ایک معین کرتے ہیں کہ یہ اچیو آپ نے کرنا ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں، آپ جو کوشش کرتے ہیں، آپ جو موومنٹ شروع کرتے ہیں، یہ کہاں پر اینڈ ہوگی، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، وہ نتیجہ ہوتا ہے، اور وہ حالات اور واقعات جس طرح کے پیش آئیں گے اور جو اسباب فطری ہوں گے ان پر منحصر ہوتا ہے۔ اور رہبر فرماتے ہیں کہ یہ دو نتائج ہو سکتے تھے، یا حکومت اسلامی یا شہادت۔ اور ظاہر ہے کہ اگر لوگ امام کا ساتھ دے دیتے، مثلا اہل کوفہ حضرت مسلم کے ساتھ بے وفائی نہ کرتے، وہ ان کا ساتھ دے دیتے، ابن زیاد کو قتل کر دیتے یا وہاں سے نکال دیتے، اور حضرت مسلم کی بیعت کر لیتے اور ان کی وہاں پر حکومت قائم ہو جاتی، اور اسی طریقے سے باقی خطے کے لوگ امام کا ساتھ دیتے اور اموی گورنرز کو وہاں سے نکال دیتے، تو رفتہ رفتہ امام حسین کی حکومت قائم ہو جاتی، اور اس سلسلہ آگے بڑھتا اور یزیدیت کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس صورت کے اندر امام کی تحریک کا نتیجہ حکومت اسلامی ہونا تھا، اور امام حسین اس کے لیے بھی آمادہ تھے۔ اگر حکومت اسلامی آتی، امام بالکل آمادہ تھے، امام کے پاس پوری اس کی پلاننگ تھی۔ اور دوسرا نتیجہ کیا تھا کہ لوگ امام کا ساتھ نہ دیں۔ مثلا امام نے تمام جہان اسلامی میں اپنا پیغام بھیجا، اپنے سفراء بھیجے، سب کے سامنے اپنا ہدف و مقصد واضح بیان کیا، سب کو اپنی نصرت کی دعوت دی۔ اس کے باوجود اگر لوگ امام کا ساتھ نہیں دیں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ حتما نتیجہ شہادت کی شکل میں ہوگا، کیونکہ امام نے جو قیام کیا ہے وہ ایک ظالم جابر حاکم کے خلاف قیام کیا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ جب آپ کسی ظالم اور جابر حاکم کے خلاف قیام کرتے ہیں، اس کے خلاف خروج کرتے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو وہ نتیجہ حتما شہادت کی شکل میں ہونا تھا اگر لوگ ساتھ نہ دیتے۔ یہ دو نتائج ہو سکتے تھے، تیسرا تو کوئی نتیجہ ممکن نہیں تھا، یہ دو ہونے تھے نتائج، اور امام کو معلوم تھا کہ یہ دو نتائج ہو سکتے ہیں، یہ دو ممکنہ نتائج ہیں، اور ان دونوں کے لیے ہی امام تیار تھے۔ بس شہادت کے لیے بھی امام تیار تھے اور حکومت اسلامی کے لیے بھی تیار تھے، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی امام کا ہدف یا مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ اور تھا، ہدف کچھ اور تھا۔ البتہ یہ دو ممکنہ نتائج ہیں۔ اب یہاں پر پھر وہ اصلی سوال باقی ہے، اور وہ دوبارہ پھر مزید قوت طاقت سے ابھر کے آتا ہے کہ اگر حکومت اسلامی بھی ہدف نہیں ہے امام کا، اور شہادت بھی ہدف نہیں ہے، جبکہ یہ دو ممکنہ نتائج ہیں، تو پھر اصلی ہدف و اصلی مقصد کیا ہے جس کی خاطر امام قیام فرماتے ہیں؟ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مقام معظم رہبری یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسا واجب عمل تھا جو امام نے انجام دینا تھا، یعنی امام کا جو ہدف تھا وہ ایک ایسا واجب عمل تھا کہ جس کو آج سے پہلے، یعنی 61 ہجری کے محرم سے پہلے آج تک کسی نے انجام نہیں دیا تھا۔ عمل واجب تھا، انجام کسی نے بھی نہیں دیا تھا اس سے پہلے، اور بہت واضح فرماتے ہیں رہبر معظم کہ یہ عمل نہ رسول خدا نے انجام دیا اس سے قبل، نہ امام علی نے انجام دیا، نہ امام حسن نے انجام دیا۔ یہ عمل واجب تھا اور یہ امام حسین نے ہی انجام دینا تھا۔ اچھا، پہلے والے معصومین نے یہ عمل کیوں انجام نہ دیا؟ وہ اس لیے انجام نہ دیا کیونکہ اس سے پہلے یہ عمل واجب تھا ہی نہیں، یہ کام وجوب کی سطح تک پہنچتا ہی امام حسین کے زمانے میں ہے۔ اور وہ کیا عمل تھا؟ وہ یہ عمل تھا کہ مثلا رسول خدا نے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، 13 سال مکہ کے اندر جد و جہد کی، 10 سال مدینہ کے اندر قائم کی، اور ان 23 سال کے اندر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا،
اور اسلامی نظام ان کو دیا، حکومت اسلامی کے ساتھ اس کو سلسلے کو آگے بڑھایا، اور رسول خدا پھر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب اگر کوئی ایسا زمانہ ہو کہ رسول خدا کا اسلامی معاشرہ جو رسول نے خود تشکیل دیا، اگر یہ انحراف کا شکار ہو جائے، اور انحراف بھی ایسا انحراف کہ شدید انحراف، یہ انحراف جو شدت تک جا پہنچے، اگر وہ اس کے اندر معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے، اور جو دین رسول خدا نے اس امت کے حوالے کیا وہ دین اپنی موت کے دہانے تک جا پہنچے اور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہو، اور اگر ان آخری سانسوں میں اس کی مدد نہ کی جائے، اس کو نہ بچایا جائے، تو وہ دین مر جائے گا، وہ دین ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ اگر ایسے حالات اور ایسے واقعات آ جائیں تو اس صورت میں کیا عمل انجام دیا جائے؟ یہ وہ کام تھا جو اس سے پہلے کسی نے ادا نہیں کیا تھا، چونکہ اس سے پہلے یہ صورتحال ہی کسی کو نہیں پیش آئی تھی۔ مثلا رسول خدا نے خود اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، تو رسول خدا کے زمانے میں تو یہ مشکل تھی ہی نہیں کہ یہ معاشرہ اس حد تک انحراف پہ جا پہنچے، یا دین اب نابود ہونے والا ہو، اپنی موت کے دہانے پہ جا پہنچے، یہ تو تھا ہی نہیں۔ امام علی کے زمانے میں امام علی کے زمانے میں یقیناً انحراف آ چکا تھا امت کے اندر، اور بہت بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، لیکن اس حد تک نہیں تھا کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ یہ انحراف اپنی آخری سطح تک جا پہنچتا ہے اور دین جو ہے وہ نابود ہونے والا ہو۔ اسی طریقے سے امام حسن کے زمانے میں یہ انحراف اور زیادہ آیا، لیکن وہاں بھی اس حد تک انحراف نہیں تھا۔ لیکن امام حسین کے زمانے میں یہ انحراف اپنی آخری سطح تک جا پہنچتا ہے۔ پھر رہبری وضاحت فرماتے ہیں کہ انحراف بھی دو قسم کا انحراف ہوتا ہے۔ ایک انحراف یہ ہوتا ہے کہ لوگ خراب ہو جاتے ہیں، مثلا کوئی شخص خراب ہو گیا، مثلا زنا عام ہو گیا، ایک شخص زانی ہو گیا، ایک شخص شرابی ہو گیا، بے دین ہو گیا، بے نمازی ہو گیا، کچھ بھی آپ کہہ لیں، یہ ایک انحراف ہے جو کسی شخص کے اندر آ جاتا ہے، یا لوگ ہم کہتے ہیں خراب ہو گئے، یہ ایک طرز انحراف ہے۔ اس کے لیے آپ کو اتنے بڑے اقدام کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے واعظ و نصیحت کریں گے، تبلیغ کریں گے، وہ ایک اور میکانزم سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور ایک انحراف ہوتا ہے جس کے اندر پورے کا پورا معاشرہ منحرف ہو جاتا ہے، یعنی جس کے اندر علماء، خطبہ، حکام، واعظین، تمام خواص سب کے سب ایک انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسا انحراف ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر الٹی گنگا بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا جس کے اندر آپ حق کو باطل کہتے ہیں اور باطل کو حق کہتے ہیں، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہا جاتا ہے، جس کے اندر معروف کو منکر اور منکر کو معروف کہا جاتا ہے، نیکی کو برائی، برائی کو نیکی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے انحراف کے اندر اب یہ انحراف اس طریقے سے نہیں حل ہونا کہ صرف ایک واعظ و نصیحت کی جائے یا تبلیغ کی جائے، وہ بھی ایک مرحلے تک ہے، دینی میکانزم ہے، لیکن اس سطح تک جب انحراف ہو پھر یہ چیز اس کو نہیں روک سکتی۔ ان حالات کا سامنا کہ جب اس حد تک انحراف ہو، پہلے والے معصوم ان میں سے کسی کو نہیں تھا، اس کا سامنا امام حسین کو تھا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اس انحراف کا راستہ روکنا تھا، امت کے اندر پائے جانے والے اس بگاڑ کو درست کرنا تھا، اور دین و اسلام جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اس کو ایک نئی حیات بخشنی تھی، اس کو زندہ کرنا تھا، اس کو قیامت تک کے لیے زندہ کرنا تھا۔ یہ وہ کام تھا جو امام حسین نے کرنا تھا۔ امام حسین نے کیوں کرنا تھا؟ چونکہ ان کے زمانے میں ہی یہ نوبت آگن پہنچتی ہے، اور اگر یہ نوبت امام علی کے زمانے میں ہوتی تو امام علی یہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا۔ اگر ان حالات کا سامنا امام حسن علیہ السلام کو ہوتا تو وہ بھی وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا، اور اگر بالفرض امام حسین کے زمانے میں یہ حالات نہ ہوتے اور امام صادق کو بالفرض ان حالات کا سامنا ہوتا تو امام صادق بھی وہی اقدام انجام دیتے جو امام حسین نے انجام دیا۔ لہٰذا یہاں فرق نہیں پڑتا کہ کس معصوم کا زمانہ ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ حالات کس نوعیت کے کس امام کو ملے، جس طرح کے حالات ہوں گے اسی طرح کا اقدام ہوگا۔ جیسا کہ امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی، تو یہاں پر بھی سوال آتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بظاہر دو مخالف اقدام ہیں کہ امام حسن علیہ السلام صلح کر رہے ہیں اور امام حسین جنگ کر رہے ہیں، تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم آنے والے مجالس میں اس سوال پر بھی بات کریں گے، چونکہ ڈائریکٹ نہ صحیح تو انڈائریکٹ کم از کم اس کا کربلا کے نہضت سے ایک تعلق بنتا ہے۔
اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو بہرحال ابھی ہمارا موضوع چل رہا ہے امام حسین کا اصل ہدف و اصل مقصد جس کی خاطر نے امام نے قیام فرمایا وہ کیا ہے۔ تو مقام اعظم رہبری فرماتے ہیں کہ نہ شہادت مقصد ہے امام کا، نہ حکومت اسلامی مقصد ہے، بلکہ یہ دو نتائج ہیں۔ اب ہدف اور نتیجے کا جو فرق ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہدف یعنی جس کو اچیو کرنے کے لیے امام کوشش کر رہے ہیں، جو امام کا گول ہے وہ کیا ہے، ہدف ہے، اور نتیجہ کیا ہے، یعنی جہاں امام کی موومنٹ جہاں پہنچے گی، جو اس کے رزلٹ نکلیں گے، جو اس کا آؤٹ کم ہوگا، وہ نتیجہ ہوگا، وہ ریفر کہتے ہیں۔ دو ہی ہو سکتے تھے، شہادت اور حکومت اسلامی، ان دونوں کے لیے امام امادت ہے۔ اب ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو ہدف اور مقصد یہ ہے کہ چونکہ امت کے اندر بگاڑ آ چکا ہے، انحراف آ چکا ہے، اور انحراف اس شدت تک انحراف آ چکا ہے، اور دین جو ہے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، ایسے میں دین کو بچانا، دین کو ایک نئی حیات دینا، اور امت کے اس بگاڑ کو روکنا اور اس کے اصلاح کرنا، یہ امام کا ہدف تھا، یہ امام کا اصل مقصد تھا۔ اسی کی خاطر امام نے قیام کیا تھا، اور اسی کو امام اپنی وصیت کے اندر بھی بیان فرماتے ہیں، اور جو کہ ہمارے آج کی مجلس کا سرنامہ کلام تھا، وہیں سے ہم تھوڑا گفتگو کو امام کی وصیت کی طرف موڑتے ہیں۔ تو امام اپنے وصیت نامے کے اندر یہ فرماتے ہیں، انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا و ظالما، یعنی میں اس لیے نہیں نکلا کہ انی لم اخرج، میں اس لیے نہیں نکلا، یعنی میرے خروج کا قیام کا یہ مقصد نہیں ہے۔ کیا مقصد نہیں ہے؟ انی لم اخرج عاشرا، کہ میں خود پسندی کے لیے، گھمنڈ کے لیے، کسی تکبر کے اظہار کے لیے نہیں نکلا، ولا باطرا، اور نہ سیر و تفریح کے لیے نکلا ہوں، عیاشی کے لیے نکلا ہوں کہ آج ایک شہر جا رہا ہوں، دوسرے شہر جا رہا ہوں تو سیر و سیاحت میرا مقصد ہے، اس کے لیے نہیں نکلا، ولا مفسدن، اور نہ کوئی فساد برپا کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد اس امت کی فساد برپا کرنا نہیں ہے، و ظالمن، اور نہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں 4 امور کی نفی کی ہے امام نے کہ میرے اہداف میں سے یہ نہیں ہے، یعنی نہ میں خود پسندی کرنا چاہتا ہوں، نہ سیر و تفریح کے لیے نکلا ہوں، نہ فساد برپا کرنا چاہتا ہوں، اور نہ ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے کہ امام حسین اپنی وصیت میں اپنا ہدف اور اپنا مقصد اگر بیان کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ اپنا ہدف بیان کریں کہ میں کیوں نکلا ہوں اور میں کیا چاہتا ہوں۔ یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں یہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، یہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، یہ بھی میرا مقصد نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ اس کے نقطے میں جائیں تو بہت زیادہ مظلومیت آپ کو اس کے اندر امام کی نظر آئے گی۔ یعنی اس وقت لوگوں نے امام کے قیام کے بارے خود امام کی زندگی میں کس قدر منفی پروپیگنڈا کر دیا تھا، اور کس قدر باتیں امام کے بارے میں مشہور کر دی تھیں کہ امام کو اپنے وصیت نامے کے اندر ان کی نفی کرنی پڑی کہ میں یہ نہیں کر رہا۔ یعنی سب سے پہلے امام فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج عاشرا، کہ میں خود پسندی کے لیے نہیں نکلا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسی تشریحات دین کی گئیں اور امام کے قیام کو ایسا رنگ دیا گیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ امام معاذ اللہ خود پسند ہیں، اور خود پسندی کی وجہ سے کسی اور کی حکومت کو قبول نہیں کر رہے، یا یزید کو قبول نہیں کر رہے کیونکہ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، معاذ اللہ خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یعنی یہ اعتراض امام کی ذات پر لگا، اور امام کے قیام کو اس رنگ میں پیش کیا جانے لگا، اور ایک بڑی تعداد، بلکہ ہم کہیں کہ اکثریت امت کی جو امام سے لا تعلق رہی، امام کے قیام سے لا تعلق رہی، اس کے ذہنوں میں اسی طرح کی باتیں تھیں۔ یہی شبہات ہے کہ وہ امام کے قریب نہیں ہے، کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام جو ہے وہ صرف خود پسندی کے لیے نکل رہے ہیں، امام کا اور کوئی ہدف، کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف اپنی شخصیت پسندی ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے علاوہ کسی کو حاکم نہیں قبول کروں گا، تو اس لیے نکلے ہیں۔ تو یہ وہ منفی شکل تھی امام کے قیام کی جس نے لوگوں کو دور رکھا۔ اور دوسرے نمبر امام فرماتے ہیں ولا باطن، اور سیر و تفریح کے نہیں نکلا، یا گویا بعضوں نے اس کا مطلب یہ بھی تعویل کی ہوگی امام کے قیام کی کہ امام تو صرف نکلے ہیں سیاحت کے لیے، آج یہاں جا رہے ہیں، آج وہاں جا رہے ہیں، تو کوئی دینی مذہبی کاز نہیں ہے، بلکہ سیر و سیاحت کے لیے نکلے ہیں معاذ اللہ، ولا مفسدن، اور فساد کے لیے، کیونکہ یہ بھی امام کے بارے میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ امام نے معاذ اللہ امت کے اندر فساد برپا کر دیا ہے۔ کیا فساد برپا کر دیا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ پوری امت جو ہے وہ متفق تھی، متحد تھی یزید کی حاکمیت پر، یزید آ گیا، سب مان رہے تھے، اس کے باپ پر بھی سب متفق تھے، یزید آ گیا اب بھی سب متفق ہیں۔ تو ایسے میں امام حسین نے قیام کیا ہے اور اس کی حکومت کو چیلنج کیا ہے، للکارا ہے، تو امت کے اندر 2 گروہ بن جائیں گے، ایک یزید کو مان رہا ہوگا، ایک امام حسین کو مان رہا ہوگا، تو یہ امت کے اندر ایک خلیج آئے گی، ایک تقسیم آئے گی،
ایک تفرقہ بن جائے گا، اور گویا امام پر یہ الزام لگایا کہ امام اس امت میں فساد برپا کر رہے ہیں معاذ اللہ، کہ اس امت کو گروہوں کو تقسیم کر رہے ہیں یا وحدت اسلامی کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے الزام ہم پر لگایا کہ حالانکہ وحدت اسلامی کا ہرگز مطلب مقصد و ہدف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ظالم، کوئی بھی فاسق، کوئی بھی جابر، کوئی بھی اگر بیٹھ جائے تو اس کی اقتداء میں سب ایک ہو جائیں۔ اس کو وحدت اسلامی نہیں کہتے۔ وحدت اسلامی کا ایک الگ موضوع ہے، اس کی ایک الگ تشریحات ہیں، اور یہاں ممکن نہیں ہے کہ اس کی تشریح کو بیان کیا جائے کہ وحدت کیا ہے، لیکن یہاں صرف یہ معنی نکالنا ضروری تھا کہ امام پر بھی یہ الزام لگائے گئے، اور اتنی شدت سے لگائے گئے کہ لوگ امام سے دور ہو گئے، اور امام کو اپنے وصیت کے اندر اس کی نفی کرنی پڑی کہ میں یہ کام کرنے کے لیے نہیں نکلا، وہ ظالم اور کوئی ظلم نہیں کر رہا، یعنی گویا امام کو ایک ظالم کے طور پر بھی اس کا مطلب ہے کہ پیش کیا گیا، اور بعض لوگوں نے اس حیثیت سے بھی امام کو قبول کیا کہ معاذ اللہ امام ایک ظالم ہے اور وہ ظلم کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہ چار چیزوں کی نفی امام نے خود کی۔ وَإِنِّي لَمْ أَخْرَجُ عَاشِرًا وَلَا بَاطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَظَالِمًا، کہ میں نہیں نکلا خود پسندی کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، فساد کے لیے اور ظلم کے لیے، یعنی ان چار کی نفی امام نے خود کی۔ تو اگر ان چار کی نفی کی تو اس کا مطلب ہے کہ ان چار کے حوالے سے اس وقت باتیں امام سے منسوب کر کے پھیلائی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میں کیوں نکلا، جو امام کے نکلنے کی وجہ ہے ان میں سے کچھ پر ہم آج بات کریں گے اور کچھ پر اگلی مجلس میں اس پہ بات کریں گے۔ اس میں امام یہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں نے قیام کیا ہے کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ، اور میں بے شک صرف اس مقصد کے لیے نکلا ہوں، اور جہاں لفظ انما آ جائے، انما کسی کو منحصر کرنے کو کہتے ہیں، فقط کے معنی میں آتا ہے، یعنی صرف اور صرف یہ مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ، میں صرف اس مقصد کے لیے نکلا ہوں، یعنی میرے نکلنے کا فقط یہ مقصد ہے، کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اس اپنے جد کی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔